عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ یغضون اصواتہم، پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے قریب نزدیک، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، نمتحن اللہ، جانچ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، للتقوی، تقوی کے لیے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، البتہ انہی کے لیے ہے بخشش اور اجر عظیم، یعنی ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ نبی علیہ السلام کا ادب و احترام وہی لوگ کر سکتے ہیں جو پہلے تقوی کی بنا پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا امتحان دے چکے ہیں، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق گزرا کہ وہ اتنی پست آواز سے بات کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنی پڑتی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے تقوی کا امتحان کر کے دیکھ لیا کہ وہ پرہیزگاری کے امتحان میں پوری طرح کامیاب ہے۔ جیسے سونے کو آگ میں ڈال کر دیکھا جاتا ہے اور وہ خالص نکلتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس کے خالص ہونے کی آزمائش کر لی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی آزمائشوں کے ذریعے اور اسی طرح تنگیوں کے اندر اور اسی طرح جنگوں اور غزوات کے اندر ہر لحاظ سے ان کی آزمائش کر لی ہوئی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پست نہیں رکھتا، اس کا دل تقوی سے خالی ہے۔ پھر جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے بعد اس کے خلاف آواز اٹھائے، وہ تقوی اور ایمان سے کس قدر دور ہوگا کہ جب نبی علیہ السلام کی حدیث کسی کے سامنے بیان کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بیان کیا جائے اور اس کے آگے وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور وہ یوں کہے کہ ہم تو شروع سے ایسے کرتے آئے ہیں، یا ہمارے بڑے ایسے کرتے آئے ہیں، یا ہم لوگوں نے یعنی کچھ علماء سے یا کچھ لوگوں سے اس کے بارے میں یوں سنا تھا اور ہم ویسے ہی کرتے ہیں اور کریں گے، تو یہ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ادب و احترام نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا ادب و احترام کرنا ہی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں تقوی موجود ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا احترام کرتے ہیں اور اس کو من و عن تسلیم کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے تقوی کو اللہ تعالیٰ مزید بڑھاتا ہے، ایسے لوگوں کے تقوی کو اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اپنا ڈر اور خوف پیدا کرتا ہے۔ تو اس آیت اور جو اس سے پہلے آیت گزری ہے، اس میں صحابہ کرام کی بہت ساری فضیلت ثابت ہو رہی ہے، جیسے ثابت بن قیس بن شماس کے بارے میں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ کس قدر ادب و احترام کے ساتھ پیش آتے تھے اور کس قدر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ڈرتے تھے۔ تو ایسے ہی لوگوں سے جب زندگی میں کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے بخشش کا وعدہ بھی فرمایا اور ان کے لیے بہت بڑا اجر عظیم ہے دنیا اور آخرت میں۔ ان الذین، اے نبی علیہ السلام، بے شک جو لوگ ینادونا کا پکارتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات، حجروں کے پیچھے سے، اکثرہم، اکثر ان کے، لا یعقلون، نہیں وہ عقل رکھتے۔ حجرہ زمین کا وہ قطع جس کے گرد و دیوار بنی ہو، یعنی زمین کا وہ ٹکڑا جس کے ارد گرد دیوار وغیرہ بنی ہو، جیسے گھر کے صحن کی چار دیواری ہوتی ہے،
اور روح المعانی میں ان حجرات کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ یہ 9 حجرے تھے، ہر بیوی کے پاس ایک حجرہ تھا۔ یہ کھجور کی ٹہنیوں سے بنے ہوئے تھے، ان کے دروازوں پر سیاہ بالوں کے ٹاٹ کے پردے تھے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، داؤد بن قیس سے بیان ہے، انہوں نے فرمایا میں نے وہ حجرے دیکھے ہیں، کھجور کی ٹہنیوں سے بنے ہوئے تھے، جنہیں باہر کی جانب سے بالوں کے ٹاٹوں سے ڈھانپا ہوا تھا، اور میرا گمان ہے کہ صحن کے دروازے سے کمرے کے دروازے تک 9 یا 10.5 فٹ کا فاصلہ تھا، اور کمرے کا اندرونی حصہ جو تھا وہ 15 فٹ تھا، اور میرا گمان ہے کہ گھر کی چوڑائی 10.5-12 فٹ تھی، یعنی اس کے درمیان تھی۔ اور حسن سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے کمروں میں جایا کرتا تھا تو ان کی چھت کو ہاتھ لگا لیتا تھا، یعنی چھت اتنی نیچے تھی کہ اس کو ہاتھ لگ سکتا تھا۔ ولید بن عبد الملک رحمہ اللہ کے عہد میں ان کے حکم سے ان گھروں کو مسجد نبوی میں شامل کر دیا گیا، جس پر لوگ بہت روئے، بڑے پریشان ہوئے، اور سعید بن مسیب نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم مجھے پسند تھا کہ ان حجروں کو ان کی حالت پر رہنے دیا جاتا، تاکہ اہل مدینہ کے بچے بڑے ہوتے اور تمام دنیا سے آنے والے آتے تو دیکھتے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیسے گھروں میں اکتفا کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کتنے سادہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حجرے کتنے سادہ تھے اور کتنی تھوڑی تھوڑی جگہوں میں بنے ہوئے تھے۔ اس سے ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی ہرس اور اس پر فخر کے بجائے زہد آتا اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی، جو آج ہم اس دنیا میں اتنے مقامات، بلند عمارتیں یا بڑے بڑے گھر یا یہ چیزیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہمارے دلوں میں یہ چیز پیدا ہوتی کہ جو پوری کائنات کے سردار ہیں دنیا آخرت میں اور تمام انبیاء کے سردار ہیں، ان کے 9 حجرے تھے، علیحدہ علیحدہ 9 بیویوں کے، تو ان کے گھر کیسے تھے؟ تو جو پہلے آیات گزری ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے ادب کا بیان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں بیٹھے ہوں تو ان کے سامنے بات کیسے کرنی ہے، ان کے سامنے اپنی آواز کو کیسے رکھنا ہے۔ ان آیات میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو ملحوظ رکھنے کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود ہوں تو اس وقت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام پڑتا ہے، ضرورت پڑتی ہے، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بلانا ہے۔ اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ بنو تمیم کے کچھ لوگ عین دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور زور سے چلانے لگے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر ہمارے پاس آئیے، ہماری بڑی اچھی شہرت ہے اور ہماری بڑائی بھی بڑی ہے۔ ان کے پکارنے کے انداز سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ بدو، غیر مہذب اور اجڑ قسم کے جنگلی لوگ تھے، جو اپنی بڑی تعریفیں بھی کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اس طرح بلا رہے تھے کہ یا محمد باہر آئیں ہماری بات سنیں۔ تو یہ جنگلی قسم کے لوگ تھے جنہیں نہ گھر سے بلانے کا سلیقہ آتا تھا اور نہ گفتگو کرنے کا، وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو ہی بہت کچھ سمجھتے تھے۔ غالباً یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور اپنے قبیلے کے لیے ایک سردار کی تقرری کے لیے درخواست لے کر آئے تھے کہ ہم کس کو اپنا سردار مقرر کریں۔ پھر یہ بات صرف انہی لوگوں پر ہی موقوف نہ تھی، اکثر بدو لوگ اسی بھونڈے انداز میں آپ کو گھر سے بلاتے اور گفتگو کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبعی شرم و حیا کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایسے ناشائستہ اور بے وقوف قسم کے انسانوں کو اس آیت کے ذریعے تنبیہ کی گئی ہے کہ جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوں تو اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ جس سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ایک عام آدمی نہیں ہے،
بلکہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے اور اس اللہ کا نمائندہ ہے جس کی شان دنیا کے افسروں، دنیا کے بادشاہوں سے بہت بلند تر ہے اور بہت اعلیٰ ہے۔ اور یہ عین ممکن ہے کہ اگر تم اس کی شان میں بے ادبی یا گستاخی کرو تو تمہیں اپنے ایمان ہی کی خیر منانی چاہیے اور اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں دھونے چاہیے، بلکہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا چاہیے۔ لہٰذا تم لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے بلانے کا طریقہ صحیح یہ ہے کہ حجروں کے باہر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرہ میں بھی موجود ہیں، حجرہ کے باہر کھڑے ہو کر اندر اطلاع بھجواؤ، یعنی کسی کے ذریعے اندر اطلاع بھجواؤ، یہ مہذب طریقے سے آواز دو کہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہماری بات سنیے۔ تو پھر کچھ دیر انتظار بھی کرو، یہ نہیں ہے کہ دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور کھٹکھٹاتے ہی جانا ہے کہ جلدی باہر آؤ جلدی باہر آؤ، نہیں، بلکہ کچھ دیر انتظار کرو۔ ممکن ہے وہ کسی دوسرے کام میں مصروف ہوں، پھر جب وہ باہر آ جائیں تو جو کہنا ہو بڑے مہذب طریقے کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لا یعقلون فرما کر یہ قرار دیا کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں اور عقل سے پیدل لوگ ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے بلاتے ہیں۔ اور لا یعقلون قرار دینے سے مقصود انہیں ڈانٹنا اور تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی تعلیم دینا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کس طرح ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر یہ لوگ صبر کرتے تاآن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکلتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر وہ آوازیں دینے کی بجائے صبر کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کا انتظار کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، کیونکہ اس صبر و انتظار میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ملحوظ رکھنے میں انہیں اجر و ثواب بھی ملتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوش دلی کے ساتھ ان سے ملتے اور زیادہ بہتر طریقے سے ان کی ضرورتیں پوری فرماتے۔ ظاہر ہے جس شخص پر پوری امت کی ذمہ داری کا بوجھ ہے اور وہ ہر وقت انہی کی فکر و عمل میں مصروف ہیں، اگر اس وقت جب وہ گھر میں ہیں یہ خیال کیے بغیر کہ اس وقت وہ آرام فرما رہے ہوں گے یا گھر کے کسی کام میں مصروف ہوں گے، آوازیں دینا شروع کر دیا جائے تو اس خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی جو صبر و انتظار کے ساتھ اسے حاصل ہونا تھی۔ تو اس سے اساتذہ اکرام، اہل علم یعنی علماء اکرام اور مسلمانوں کے امراء اکابرین کے اکرام کی بھی تعلیم ملتی ہے کہ ہمارے جو دین کا کام کرنے والے علماء اکرام ہے، اکابرین ہے، اساتذہ اکرام ہے، ان کا ادب و احترام اور ان کے ساتھ اچھے انداز سے گفتگو کرنا، باادب طریقے سے گفتگو کرنا، یہ سارے پہلو نکلتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کا تذکرہ جس مجلس کے اندر کیا جاتا ہے، جس محفل کے اندر کیا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بیان کیا جاتا ہے، اس وقت بھی بڑے باادب طریقے سے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننا چاہیے، اور اس دوران باتیں کرنا یا اپنی آوازوں کو بیان کرنے والے کی آوازوں سے بلند کرنا یہ خلاف ادب ہے۔ گویا یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں جو اس آیت میں تعلیم دی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، تو یہ ہے کہ جب آپ کی حدیث کوئی بیان کرنے والا بیان کرتا ہے تو اس وقت اپنی دنیاوی معاملات میں اپنی آوازوں کو ان سے بلند نہیں کرنا چاہیے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا ادب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، احترام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند ہے۔ مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي